قرآن انسانی کمزوریوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اس بات کی تلقین کرتا ہے کہ اگر کسی کی کوئی بات دوسرے ساتھی کو ناپسند ہو تو ضروری نہیں ہے کہ وہ در حقیقت بہت ہی بڑی برائی ہو، بلکہ ہو سکتا ہے کہ اس میں تمہارے لیے بہت کچھ بھلائی رکھ دی گئی ہو۔ لہٰذا دوسرے کو کمزور انسان تسلیم کرتے ہوئے اس کے ساتھ معاملہ کیا کرو۔ ازدواجی زندگی کی خرابی میں جہاں اور بہت سے عوامل اپنا کردار ادا کرتے ہیں، وہاں یہ پہلو بھی بہت اہمیت کا حامل ہے۔ آج مشرق میں خاندانی نظام میں پائی جانے والی بے چینیاں اور مغرب میں کثرت طلاق کی ایک بہت بڑی وجہ یہی ہے کہ ہر فرد توقعات کا دائرہ وسیع رکھتا ہے اور دوسرے کی کمزوریوں کے ساتھ نباہ کرنے کا حوصلہ نہیں رکھتا۔ اگر ایک دوسرے کی کمزوریوں کے ساتھ خوش اسلوبی سے نباہ کیا جانے لگے تو بے چین زندگی میں بھی سکھ کے سانس آنے لگیں۔ اگرچہ یہ بات آسان نہیں ہے اور کسی کی کمزوری کے ساتھ عمر بھر نباہ کرنا بڑا مشکل ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حقیقت کو سمجھتے ہوئے ہی تو کہا تھا کہ کامل ایمان والے مومن وہ ہیں جو اپنے اخلاق میں سب سے اچھے ہیں، اور تم میں سب سے اچھے وہ لوگ ہیں جو اپنی بیویوں کے حق میں اچھے ہیں۔ میں نے وہ خواتین دیکھی جو گھروں میں بادشاہ کا کردار ادا کرتی ہیں، جو اپنی رائے کو دنیا بھر کی رائے سے بڑا سمجھتی ہیں اور اسے قربان کرنے کو تیار نہیں ہوتی۔ لہٰذا اب گھروں میں دو بادشاہ بننے لگ گئے ہیں، ایک اصلی اور ایک نقلی۔ کوا چلا ہنس کی چال اپنی بھی بھول گیا۔ اب نیک بیویاں شوہر کی اطاعت کرنے والی ہوتی ہیں کا سبب کسے یاد رہا؟ کسے یاد رہا کہ دو قسم کے آدمی وہ ہیں جن کی نمازیں ان کے سروں سے اونچے نہیں اٹھتی، اس غلام کی نماز جو اپنے آقا سے فرار ہو جائے جب تک کہ وہ لوٹ نہ آئے، اور اس عورت کی نماز جو شوہر کی نافرمانی سے باز نہ آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بڑی پیاری خوشخبری سنائی تھی کہ عورت جب 5 وقت کی نماز پڑھے، اپنی آبرو کی حفاظت کرے، اپنے شوہر کی فرمانبردار رہے تو وہ جنت میں جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے، اور یہ بھی کہ جس عورت نے بھی اس حالت میں انتقال کیا کہ اس کا شوہر اس سے راضی اور خوش تھا تو وہ جنت میں داخل ہوگی۔ اگر یہ خوشخبریاں یاد رہیں تو شوہر کی اطاعت آسان ہو جاتی ہے، اور بیوی شوہر کی اطاعت گزار ہو جائے تو گھرانہ صحت مند اور خوشحال بن جاتا ہے۔ ایسے ہی وہ خواتین بھی دیکھیں کہ جن کے لیے شوہر کا احسان تسلیم کرنا اور ان کی شکر گزار رہنا مشکل ہوتا ہے، وہ نہ ان کے اپنے حال پہ مطمئن رہتی ہیں اور نہ ان کے دیے گئے کو کافی سمجھتی ہیں۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم پر جن کا احسان ہے ان کی ناشکری سے بچو۔ تم میں ایک اپنے ماں باپ کے یہاں بہت دنوں تک بن بیائے بیٹھی رہتی ہے، پھر خدا اس کو شوہر عطا فرماتا ہے، پھر خدا اس کو اولاد سے نوازتا ہے۔ ان تمام احسانات کے باوجود اگر کبھی کسی بات پر شوہر سے خفا ہو جاتی ہے تو کہہ اٹھتی ہے، میں نے تو کبھی تمہاری طرف سے کوئی بھلائی دیکھی ہی نہیں۔ اور پھر یہ بھی فرمایا، قیامت کے دن اس عورت کی طرف نگاہ اٹھا کر بھی اللہ نہ دیکھے گا جو شوہر کی ناشکر گزار ہوگی۔ حالانکہ عورت کسی وقت بھی شوہر سے بے نیاز نہیں ہو سکتی۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ باتیں اگر ہمیں یاد رہتی تو زندگی کتنی خوبصورت بن جاتی، کتنا اچھا ہوتا کہ شوہر اور بیوی مل کر اللہ کی اطاعت بجا لانے میں ایک دوسرے کے مددگار بن جاتے۔